بہن نے کہا کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ ہم رکھ سکتے ہیں. وہ کہتی ہیں ایکسپلین دا ایشو آف فاسٹنگ آن 10th of محرم اینڈ شیعہ آبجیکشن آن احادیث. اس پر ہمارے ایک غالباً اہل تشیع بھائی ہیں, انہوں نے یہاں پہ اس کے بارے میں ایک بڑا عجیب کامنٹ لکھا. انہوں نے لکھا ہے یہ روزہ بنی امیہ نے رکھا ایز اے سائن آف ہیپینس. میرے بھائی سجاد حسین صاحب نے کمنٹ کیا, غالباً آپ اہل تشیع بھائی ہیں, یا ہو سکتا ہے آپ کو اہل تشیع نے یہ بات بتائی ہو, اٹس اوکے. میرے بھائی یہ روزہ بنی امیہ نے نہیں رکھا, یہ روزہ ہمارے آقا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ امی وابی وروحی انہوں نے رکھا ہے. اور یہ بنو امیہ کے لوگ نہیں ہیں یہ حدیثیں سنانے والے. بنو امیہ تو وہ خاندان نے امیہ یا طلقاء ابنائے طلقاء وہ بعد میں ہیں. یہ روزہ تو بہت پہلے سے رکھا جا رہا تھا, یہودی بھی رکھتے ہیں. میں یہاں یہودیوں کو جانتا ہوں جو یوم کپور اور ہمارا 1-2 بار 10 محرم کے ساتھ کوئنسائیڈ کیا ہے. روزہ ہماری عید نہیں ہوتی, ہماری عید روزے سے اگلے دن نہیں ہوتی ہیں, تو ہم تو عیدیں نہیں مناتے, کوئی نہیں عید مناتا. ہاں آپ کی بات میں یہ صداقت ضرور ہے. جو بہن نے روزے کا سوال کیا تھا میں اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو 10 محرم کا تھا نا روزہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر میں اگلے سال رہا تو میں 9 کا بھی شامل کروں گا. بعض نے اس سے کہا ایک زیادہ کر لو تاکہ یہودیوں سے آپ مختلف ہو جاؤ. یہ روزہ ہم نے رکھا. روزہ جو ہے یہ تو ایک بھوک ہے, آپ فاقہ کر رہے ہیں مگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو میں کئی ایسے روزے داروں کو جانتا ہوں, اہل سنت کے بے شمار لوگوں کے, جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں امام حسین کی پیاس یاد آتی ہے کہ کیسے وہ پیاسے اور تڑپ رہے تھے. کئی اہل تشیع روزہ رکھتے ہیں, تو کیا وہ بنو امیہ کے ساتھ ملے ہوئے؟ ایسے نہ کہا کریں. بنو امیہ نے جو ظلم کیا وہ یہ ہے, جو میں نے ہمارے پچھلے جمعے کے خطیب سے بھی ریکویسٹ کی کہ اللہ کا واسطہ ہے اس دن کو سیلیبریشن کا دن خطبے میں نہ بول دینا. اتفاق سے ان کو یہ محرم کا خطبہ مل گیا, انہوں نے خود لیا, تو میں پریشان تھا کہ یہ کیا کریں کیونکہ ہمارے اب نا کووڈ کی وجہ سے 2 خطبے ہو رہے ہیں. انہوں نے پہلے اس کو سیلیبریشن بولا, وہ کسی عرب کنٹری سے ہیں, اور یہ بنو امیہ کا یہ زہر پھیلایا ہوا ابھی تک موجود ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی شہادت پہ کیوں غم منانا, شہادت پہ تو خوشیاں منانی چاہیے. پھر میں نے ان کو سمجھایا, دلیلیں دیں کہ دیکھیں ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ شہادت کے نام پہ لوگ خود کو شہید ہی کر لیتے ہیں. میں نے لت پت خون میں حال دیکھا, ایک وہ ایکسٹریم ہے. اس کے بھی اہل تشیع خلاف ہیں. جی ہاں, اہل تشیع خلاف ہیں. علماء کے پاس جائیں, بڑے بڑے جو معتدل علماء, علامہ جواد نقوی جیسے, اور بھی ہیں 2-3, آپ کو پتہ چل جائے گا, بڑے بڑے علماء اس کے خلاف ہیں. عرب میں کم ہوتا ہے اس کا کام. بہرحال وہ بھی ایک انوویشن ہے, نئی چیز ہے اسلام میں, اس طرح کے اپنے آپ کو لہو لہان کرنا. دوسری ایکسٹریم جو ہے وہ ہے جو خوشیاں مناتے ہیں. یہ جو تھے نا خاندان بنو امیہ, انہوں نے یہ حرکت کی. ان کو پتہ چلا کہ یار لوگ تو یہ واقعے کے بڑے تذکرے کر رہے ہیں اور بڑا غم میں اس کو یاد کرتے ہیں, اس سے ان کی حکومتوں کے خلاف تحریکیں بھی دوبارہ جنم لیتی ہیں. تو انہوں نے کہا اب اس کا حل یہ کرنا ہے ہم نے کہ نا اس دن کے لیے جھوٹی حدیثیں بناؤ. وہ حدیثیں میرے علم میں, میں بالکل جانتا ہوں کہ اس دن صدقہ کرو گے یہ ثواب ملے گا, اس دن کھانے کھلاؤ گے اتنی خوشیاں اور اتنا ثواب, کپڑے اچھے پہنو گے, کپڑے لوگوں میں بانٹو گے, یعنی عید بنا دی انہوں نے. مگر الحمدللہ اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. یہ موضوع حدیثیں وہی محدثین جنہوں نے راس الحسین کی حدیثیں ہمارے تک پہنچائی نا, بخاری مسلم والے, انہی محدثین نے کہا یہ کذاب ہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ آل رسول کے دشمن ہیں. ہم نے ان سے یہ حدیثیں نہیں لیں. الحمدللہ وہ جھوٹی حدیثیں ہیں, آپ ان سے کنفیوز نہ کریں. جو 10 محرم کا روزہ ہے یا 9 اور 10 کا روزہ ہے, یہ تو اللہ کے نبی بہت پہلے سے کہتے آ رہے تھے. عرفات کے روزے سے بھی پہلے بتاتے آ رہے تھے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, رمضان سے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں, جس کو ہم اللہ کا مہینہ کہتے ہیں محرم, اس کے روزے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو پلیز آپ اس کے اندر یہ بالکل جو ہے نا آپ کنفیوژن ختم کریں, روزہ رکھیں. عاشورے کے روزے کے متعلق یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کئی اہل تشیع بھی رکھتے ہیں, تو اس کو بنو امیہ سے نہ جوڑیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مجمع البحرین بہت میں شکر گزار ہوں, تحفہ دیا ایک بھائی نے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس میں صفحہ نمبر 160 کے اوپر یہ دیکھیں, صفحہ نمبر 160 کے اوپر یہ حدیث ہے, اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کا موقف. ان کے ہاں یہ ہوا, دونوں میں یہ بات متفق ہیں اس بات پر کہ عاشورے کا روزہ رمضان سے پہلے رکھا جاتا تھا.
اب جب رمضان کے روزے آ گئے تو اس کے بعد اس کی امپورٹنس کم ہو گئی، یعنی یہ متروک ہو گیا، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اہل سنت نے اس پر عمل جاری رکھا، اور وہ حدیث کے اندر الفاظ چونکہ ان کو مل گئے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جب رمضان آ گیا نا تو کہا جو روزہ چاہے وہ رکھ لے، جس نے نہیں رکھنا وہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اور یہ سب کو پتہ ہے، پوری امت جانتی کہ یہ روزے نفلی ہیں، محرم کا مہینہ نفلی روزوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد آپ نے حدیث میں واضح کر دیا کہ سب سے افضل روزے محرم کے ہی ہیں ابھی بھی۔ تو یہ معاملہ ہے، اور اہل تشیع نے بھی کہیں بھی اس کو حرام نہیں کہا، اس روزے کو یاد رکھے گا، بس اتنا کہا کہ یہ رمضان کے بعد اس کی اہمیت کم ہو گئی، متروک ہو گیا، بس یہ بات ہے۔ تو یہ دیکھیں مجمع البحرین کے اندر ہے، یہ اہل تشیع کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی اہل سنت اور اہل تشیع کی متفق جو حدیثیں ہیں یہ ان کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 160 کا میں نے آپ کو ریفرنس دے دی۔ یہ سمجھے اس لمبے سوال کا شارٹ آنسر ہے۔